ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی، اور جب آپ کی عمر 35 برس ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کے تمام تجارتی معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا اور اپنے منتخب کیے ہوئے چند بھروسہ مند لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صرف مکہ کے اندر ہی قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ اکثر شہر سے باہر ایک پہاڑ جس کا نام جبل نور تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھا جس کا نام غار ہرا ہے، آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ غار مکہ سے اتنا دور تھا کہ اس تک پہنچنے کے لیے مکہ سے 3 دن کی مسافت طے کرنا پڑتی تھی۔ آپ جب بھی وہاں تشریف لے جاتے تو 10 دن تک وہیں قیام کیے رہتے، اور حضرت خدیجہ جو کہ آپ کی شریک حیات تھیں اپنے ہاتھوں سے جو کا ستو بناتی اور آپ کو دیتی تھیں۔ جب آپ غار ہرا میں 10 دن تک قیام کرتے تو یہی ستو پانی میں ڈال کر بطور خوراک استعمال کرتے تھے۔ ناظرین محترم، نبی پاک جب بھی غار ہرا جاتے تو پہلے کعبہ کا طواف کرتے، پھر غار ہرا میں تشریف لے جاتے، اور ایسے ہی جب واپس آتے تو پہلے کعبہ کا طواف کرتے، پھر گھر تشریف لاتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب رسالت کا آغاز ہوا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی تو آپ پہلے سے ہی تھے، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور گیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، لیکن ناظرین، رسالت کا حکم ابھی تک آپ کو نہیں ملا تھا۔ 37 برس کی عمر تک آپ پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی۔ 37 برس کی عمر کے بعد آپ غار ہرا میں عبادت کرتے اور آپ کو خواب آنا شروع ہو گئے، آپ کو الہام ہونے لگے اور فرشتوں کی آپ کے پاس آمد شروع ہو گئی اور آپ کو ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی آمد و رفت بڑھنے لگی اور آپ کو سچے خواب آنے لگے تھے۔ جیسے جیسے رسالت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، کئی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی جاتی تھیں۔ شروع سے ہی آپ جب بھی کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پتھر آپ کو سلام کرتا تھا، درختوں کی شاخیں جھک جاتی تھیں، جانور آپ کا احترام کرتے تھے، مگر جیسے ہی 40واں سال شروع ہوا تو صرف السلام علیکم کہنے والے پتھروں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ غرض ہر چیز آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرنے لگی تھی۔ پھر جب آپ کی عمر 40 برس پوری ہوئی تو تب 4 ماہ کے بعد آپ نے اعلان رسالت کیا۔ ایک روز رسول پاک اپنے معمول کے مطابق غار ہرا پر تشریف لے جا رہے تھے کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک شخص کو کھڑا پایا۔ اس شخص نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو جواب ملا انا جبرائیل، کہ میں جبرائیل ہوں۔ کیونکہ جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اسی لیے نبی پاک نے ان سے یہ سوال کیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، لیکن کیا اس سے پہلے بھی آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی رابطہ ہوتا تھا یا نہیں؟ تو ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتی چلوں کہ وہی جس کے معنی اشارہ کے ہیں، یہ وہی 5 اقسام کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک قسم تو الہام ہے، مگر نبی کے لیے یہ بھی وہی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جن کے مطابق نبی پاک نے کئی مقامات پر کہا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اس وحی میں جبرائیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرے طریقے میں خواب کے ذریعے سے وحی کا آنا، جیسا کہ رسول پاک نے خواب میں دیکھا کہ میں احرام پہنے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لہٰذا اگلے دن حکم دیا کہ مجھ پر وحی ہے کہ مجھے مکہ جانا چاہیے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب مکہ فتح کیا گیا۔ تیسرے طریقے میں فرشتے کا خود اپنی اصلی شکل میں آ کر وحی پہنچانا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کا آغاز 40 سال کے بعد ہوا۔ وحی کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ وحی لے کر اپنی اصلی شکل میں نہیں بلکہ کسی انسانی شکل میں آتا ہے۔ اکثر جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام داہیہ کلبی تھا، ان کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز گزرتے ہوئے دیکھا کہ رسول پاک داہیہ کلبی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا تو داہیہ کلبی نے مجھے روک کر سلام کیا اور کہا کہ مجھے اب اجازت دیجیے، کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ اس سعادت کے حقدار ہیں۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور میں نے رسول پاک کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ آپ کے صحابی داہیہ کلبی آپ کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے اور ابھی یہ مبارک فریضہ مجھے سونپ کر گئے ہیں۔ تو نبی پاک مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ نہیں، یہ داہیہ کلبی نہیں بلکہ جبرائیل امین ہیں، جو کہ میرے پاس داہیہ کی شکل میں وحی لے کر آئے تھے اور آپ کے آنے کے بعد رخصت ہو گئے ہیں۔ اس چوتھے طریقے میں لوگ فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ آخری اور 5واں طریقہ وحی کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ اس میں کسی بھی فرشتے کے بغیر براہ راست اللہ اور نبی کی آپس میں بات چیت کا ہونا ہے۔
عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جتنا بھی قرآن نازل ہوا وہ تمام جبرائیل امین وحی کی صورت میں لے کر آئے۔ اس پانچویں طریقے کی مثال واقعہ معراج سے ملتی ہے، جب رسول پاک خود اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ بہت سی روایات کے مطابق پانچویں طریقے سے قرآن کی بہت سی آیات کا نزول ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ جب جبرائیل رسول پاک کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو ان کی کیا حالت ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ مشہور ہے کہ جب بھی نبی پر وحی آتی ہے تو پیغمبر کا سارا جسم کانپنے لگتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے۔ جب وحی ختم ہوتی ہے تو پیغمبر کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور چہرہ پسینے سے تر ہو جاتا ہے۔ تو امام بولے کہ تم نے غلط کہا ہے، جبرائیل کے سامنے تو نبی پاک کی یہ حالت کبھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو خود ان کے ایک ادنا سے غلام ہیں۔ جب بھی آتے ہیں تو نہایت ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں اور جب تک رسول اجازت نہ دیں بات نہیں کرتے۔ تو راوی نے کہا کہ امام، لوگ تو کہتے ہیں کہ وحی کا بوجھ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جب جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں تو نبی اس کے بوجھ سے کانپنے لگتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ جبرائیل کے آنے کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کبھی پروردگار خود رسول اللہ پر وحی نازل کرتے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ کا تذکرہ کیا اور انہوں نے حضرت علی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول خدا جا رہے تھے کہ اچانک رسول خدا کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور آپ کا خچر رک گیا اور اس قدر جھک گیا کہ جیسے اس کا پیٹ زمین سے لگ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی چند آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب براہ راست وحی آتی ہے تو اس کا وزن اس قدر ہوتا ہے کہ جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اس کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اسی طریقہ سے وحی کے نزول کے بعد آپ کمزوری محسوس کرتے تھے، دوسرے چاروں طریقوں میں کسی قسم کی نکاہت محسوس نہ ہوتی تھی۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 40 سال سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا تھا۔ واپس آتے ہیں نزول وحی کے واقعے کی طرف۔ جمعہ کا دن تھا، فرشتے غول در غول رسول پاک کی زیارت کے لیے اتر رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل 70 ہزار فرشتوں کے ساتھ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول کریم کے سر پر تاج نبوت رکھا اور سارے فرشتے آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ پھر جبرائیل نے کہا اقرا، یعنی پڑھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار یہی دہرایا، اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے۔ اس موقع پر سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا اور نبی پاک نے ان آیات کو جبرائیل کے ساتھ دہرایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم کے ہاتھوں میں حمد خدا کا پرچم تھمایا، یہی وہ پرچم ہے جس کے سائے میں روز قیامت رسول خدا کو ماننے والے جنت کی طرف بڑھیں گے۔ پھر جنت میں رسول کریم کا جہاں قیام ہوگا اس محل پر یہ جھنڈا لگایا جائے گا۔ اس وحی کے اختتام پر حمد خدا کا پرچم جبرائیل کو واپس کیا اور رسول کریم فرشتوں کی قطاروں میں سے نکل کر باہر آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کریم باہر آئے تو ہر چرند پرند، پتھر اور خانہ کعبہ گویا کائنات کی ہر چیز سے صدا آ رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گھر واپس آئے اور آتے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دی۔ اس موقع پر سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور تنبیہ کیجیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے اور احسان نہ جتلائیں کہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگ جائیں اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ اس وقت اٹھیے اور تنبیہ کیجیے کا پیغام سن کر رسول خدا فوراً قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جو کہ اب تک اذان کا حصہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ آواز دنیا کی تمام مخلوقات تک پہنچی۔ حضرت علی اس موقع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو اس کے نتیجے میں ایک خوفناک آواز آئی۔ تو میں نے جب رسول کریم سے پوچھا کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو اس کے گونجنے کے بعد یہ خوفناک آواز کیسی تھی؟ تو رسول پاک نے جواب دیا کہ اے علی، یہ شیطان کے چیخنے کی آواز تھی، کیونکہ آج شیطان مایوس ہو گیا۔ روایات کے مطابق 4 ایسے مواقع ہیں جن پر شیطان نے چیخ ماری۔ پہلا موقع وہ تھا جب اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا۔ دوسرا موقع جب اسے آسمانوں سے بھی نکال دیا گیا۔ تیسرا موقع وہ تھا جب رسول خدا نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اعلان رسالت کیا۔ اور چوتھا موقع جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ چاروں مواقع ایسے ہیں کہ شیطان بہت پریشان اور مایوس ہوا۔ پہلی دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم پر ایک دن میں 2 مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ رسول خدا نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے رسالت کے اعلان کا حکم دے دیا ہے، اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو کلمہ پڑھو۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سا کلمہ؟ پھر پیغمبر خدا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں تو پہلے ہی آپ پر یقین کر چکی ہوں، یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس وقت حضرت علی بھی نبی کریم کے ساتھ ہی رہتے تھے تو انہوں نے بھی آپ کی رسالت کو فوراً ہی قبول کر لیا۔ تیسرے نمبر پر جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ زید بن حارثہ ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور رسول خدا کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ ہیں، اور جوانوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہوئے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ، اور بوڑھوں میں ابو بکر صدیق۔ حضرت خدیجہ اسلام قبول کرنے کے بعد مزید تحقیق کی غرض سے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا تھے، وہ تورات اور زبور کے عالم تھے، اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ کا نکاح رسول خدا سے کروایا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ چچا یہ جبرائیل کون ہے؟ تو وہ فوراً پکار اٹھے قدوس قدوس۔ پھر کہا کہ مکہ جیسے بت پرست شہر میں تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ جواب دیا کہ یہ نام میرے شوہر نے بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کس انداز میں آئے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل بولے کہ خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ تمہارا شوہر اللہ کا سچا رسول ہے، تم فوراً اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئیں۔ واپس گھر جاتے ہوئے راستے میں قداس نامی راہب کے گھر گئیں۔ وہ ایک عیسائی راہب تھا اور عالم بھی تھا، اور تحقیق کی غرض سے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے جبرائیل کا نام سنا ہے؟ تو وہ گھبرا کر بولا قدوس قدوس، ان مشرکوں کے شہر میں تم نے یہ نام کہاں سے سنا؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرے شوہر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جبرائیل ان کے پاس آئے تھے۔ تو وہ بولا کہ انجیل میں جو فرشتہ عیسیٰ کے پاس آتا تھا یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل مکہ میں اتر رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کس گھر میں آ رہے ہیں۔ اس نے ایک تعویذ لکھ کر حضرت خدیجہ کو دیا کہ بعض دفعہ شیطان بھی روپ بدل کر انسان کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ کافی عرصہ تک فرشتوں کے ساتھ بھی رہا، اس لیے فرشتوں کی طرح بات بھی کر سکتا ہے۔ یہ تعویذ جا کر ان کے پاس رکھ دینا، اگر وہ آنے والا شیطان ہوا تو آپ کے شوہر بہکی بہکی باتیں کریں گے، اور اگر وہ سچ میں جبرائیل ہوئے تو میرا تعویذ بیکار ہو جائے گا۔ حضرت خدیجہ وہ تعویذ لیے واپس لوٹیں اور گھر میں داخل ہوئی تو رسول خدا کی زبان پر سورہ قلم کی آیات جاری تھی۔ یہ تیسری وحی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نون اور اس قلم کی قسم جس سے تم لکھتے ہو، تم اپنے پروردگار کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہو، یعنی بہکی ہوئی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ تم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب تعویذ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی جملہ جو اس وقت قرآن کی آیت میں آ گیا جس کے بارے میں راہب نے اس سے کہا تھا۔ چنانچہ وہ فوراً واپس لوٹیں اور قداس کو سارا معاملہ سنایا۔ اس نے کہا میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ فوراً رسول خدا کے پاس آیا اور سر سے پاؤں تک آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور کہا مجھے مہر نبوت کی زیارت کرنے دیں۔ جب نبی کریم نے چادر مہر نبوت سے ہٹائی تو اس نے مہر نبوت پر بوسہ دیا اور غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد بولا کہ مہر نبوت کی چمک بتا رہی ہے کہ جبرائیل آپ کے پاس تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی سوال کیا کہ اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کو جہاد کا حکم مل چکا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی تک نہیں ملا۔ تو وہ بولا کہ ان قریب آپ کو یہ حکم مل جائے گا۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی اور آپ کو ان سے جہاد کرنا پڑے گا۔ کاش میں اس وقت تک موجود رہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا ایمان آپ پر اور پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی۔ یہ تبلیغ کا پہلا دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی 3 سالوں میں رسول خدا کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ابتدائی 3 سالوں کی پوشیدہ محنت کے نتیجے میں 134 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نماز کا حکم تو اسلام کے شروع سے ہی آ گیا تھا، لیکن رسول خدا نے لوگوں سے جو اسلام قبول کر چکے تھے ان سے کہا تھا کہ چھپ کر نماز ادا کرنا تاکہ کافروں کو علم نہ ہو جائے۔ نبی پاک نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک جگہ کا انتظام کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنا ہو یا نماز ادا کرنا ہو تو وہاں جمع ہو جانا۔ وہ مقام دار ارقم تھا۔ ارقم رسول خدا کے ایک صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا
گیا تھا۔ ان کے گھر کو رسول خدا نے منتخب کیا۔ یہ مکان حرم کے بالکل قریب تھا اور صفا پہاڑی سے متصل تھا۔ 6 ماہ تک دار ارقم مسلمانوں کا مرکز بنا رہا۔ اس کے بعد رسول خدا کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم مل گیا اور ان کو دعوت ذل عشیرہ کا حکم ملا کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلاؤ اور دین کی دعوت دو۔ یہ تبلیغ کا دوسرا دور تھا جس میں اعلانیہ تبلیغ کی گئی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئے دلچسپ موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔